بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدر جلسہ، اس جلسے میں موجود معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور آج اسی آیت کریمہ کی شرح
کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشین کریں. آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آئیے سب سے پہلے محبت کا معنی سمجھیں. محبت یہ عربی کے مادہ ہے بے سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے. عربی میں کہا جاتا ہے حب الماء، پانی نتھر گیا، پانی گدلا ہو اور اس کا گدلا پن ختم ہو جائے، پانی صاف و شفاف ہو جائے، پانی نتھر جائے، میل نیچے بیٹھ جائے، تب عرب بولتا ہے حب الماء، پانی نتھر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے مفہوم میں پاکی داخل ہے، ستھرائی داخل ہے. دوسرے، اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو عرب بولتا ہے حب البعیر، اونٹ بیٹھ گیا. اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو بہت جم کر بیٹھتا ہے. گویا کہ محبت کے مفہوم میں استقرار بھی داخل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کسی کو چاہیں بعد میں وہ چاہت ختم ہو جائے. چاہت ختم ہوئی تو اسے محبت نہیں کہتے، اس لیے کہ محبت میں دوام، ہمیشگی اور استقرار کا پایا جانا ضروری ہے. اسی سے لفظ حباب ہے. حباب مینس ببل، بلبلا. بلبلے کے اوپر غور کی نگاہ ڈالیے تو ایک تو اس کے اندر بلندی ہوتی ہے، پانی کی سطح سے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو ببل کہتے، حباب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے اندر بلندی داخل ہے. بغیر محبت کے آدمی بلند ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی آدمی کو بلند ہونا ہے تو اس کے لیے محبت لازم ہے. اس کی ایک دلیل دے دوں. علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. میں یہ کہوں کہ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا تو بیجا نہ ہوگا. کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ لائبریری میں گیا. لائبریری میں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے اور پرانی کتاب کے اوپر بلب کی روشنی سے جل کر کے ایک پتنگا، ایک پروانہ گر گیا ہے اور اس کتاب کے اوپر تڑپ رہا ہے. پروانے کو تڑپتا دیکھ کر کے کتاب کے اندر رہنے والا کیڑا باہر نکلتا ہے اور دونوں میں گفتگو ہوتی ہے. علامہ فرماتے ہیں، گا کر پڑھ دیتا ہوں، کھاتے لوگ. شب دیدہ ام در کتب خانہ من، کلیات میں شب دیدہ ام در کتب خانہ من، بپروانہ میں گفت کرم کتابی، باوراق سینا نشے من گرفتم، بس دیدام نسخہ فاریابی، نہ فہمیدام حکمت زندگی را،
ہما تیر روزم ز بے آفتابی چه خوش گفت پروانه نیم سوزه که این نکته را در کتاب نیابی تپش می دهد بالوں پر زندگی را تپش می کند زندہ تر زندگی را. کہتے ہیں کہ میں ایک رات لائبریری میں جب داخل ہوا شب دیدام در کتب خانہ من اپنے کتب خانے میں اپنی لائبریری میں نے دیکھا کہ بپروانہ می گفت کرم کتابی کہ وہ کتاب کا کیڑا تڑپتے ہوئے پروانے سے کہہ رہا ہے کہ باوراق سینا نشیمن گرفتم میں نے مشہور حکیم بو علی سینا کی کتاب چاٹ ڈالی ہے کھا لیا ہے. باوراق سینا نشیمن گرفتم اتنے بڑے حکیم کی بو علی سینا کی کتاب کھا چکا ہوں میں اس میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے. نشیمن مینس نیسٹ گھونسلہ میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے وہیں رہتا ہوں میں. پوری کتاب چاٹ ڈالی اتنے بڑی حکیم کی پوری کتاب چاٹ چکا ہوں. اور بسے دیدام نسخہ فاریابی اور مشہور فلاسفر فارابی کی کتابیں بہت دیکھی ہیں میں نے. لیکن ایک بات بتاؤ اتنے بڑے حکیم کی کتاب چاٹ گیا ہوں مشہور فلسفی فارابی کی کتابیں کئی بار دیکھ چکا ہوں پھر بھی زندگی کی حکمت نہیں سمجھ پایا ہوں. نہ فہمیدام حکمت زندگی را ہما تیر روزم ز بے آفتابی کی جیسے پہلے میں اندھیرے میں رہتا تھا آج بھی اندھیرے میں ہوں. زندگی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی. تو پروانہ بولتا ہے یہ خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ این نکتہ را در کتاب نیابی. پروانہ بول رہا ہے کہ یہ نکتہ تجھے کتاب میں نہیں ملے گا. چه خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ این نکتہ را در کتاب نیابی یہ نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اس کے لیے تپش چاہیے. تپش می دہت بالوں پر زندگی را تپش می کنت زندہ تر زندگی را. اگر آدمی کے دل میں محبت کی تپش موجود نہیں ہے تو اس کو اڑنے والے بالوں پر بھی نہیں مل سکتے اور اس کی زندگی زندہ تر ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اگر آدمی کو بالوں پر چاہیے بلند ہونے کے لیے تو اسے محبت کی تپش حاصل کرنا ضروری ہے. تو حبہ کا ایک مطلب ہے اس سے مشتق ہے حباب جس کے مطلب ہوتا ہے بلبلا ببل. گویا محبت کے مفہوم میں ایک تو پاکیزگی صفائی ستھرائی داخل ہے دوسرے استقرار دوام اور ہمیشگی داخل ہے اور تیسرے اس کے اندر بلندی داخل ہے. عربی میں اسی کو حب بھی کہتے ہیں حب. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی میں غلے کو حب بولتے ہیں. حب مانے غلہ دانا اور یہی غلہ ہی تو سبب حیات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ہی سبب حیات ہے. اگر محبت نہیں ہے تو آدمی مرا ہوا ہے. جیسے غلہ سبب حیات ہے آدمی غلہ استعمال نہ کرے تو مر جائے گا. زندگی کے لیے غلے کا استعمال کرنا ضروری ہے. گیہوں غلہ ہے نہ کھائے مر جائے گا. چاول غلہ ہے حب ہے اگر آدمی استعمال نہ کرے مر جائے گا. گویا محبت بھی غلے کی طرح حب کی طرح سبب حیات ہے نہ مر جائے گا. یہ تو ہوا محبت کا لغوی معنی. قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں صرف محبت کا مطالبہ کیا گیا عشق کا نہیں. کہیں قرآن میں یا احادیث کے ذخیرے میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. مطالبہ مومنوں سے محبت کا ہے. مطالبہ احادیث میں مومنوں سے محبت کا عشق کا نہیں. اس لیے کہ عشق ایک پاگل پنا ہے. بعض بریلویہ بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. غلط ہے. رسول کی طرف عشق کا انتساب صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ رسول سے محبت کرنے کا مطالبہ ہے رسول سے عشق کرنے کا مطالبہ نہیں ہے. کیوں؟
محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے. محبت دل کے میلان صحیحہ کا نام ہے. دل کسی کی طرف جھکے اور اس جھکاؤ کے اندر پاکیزگی ہو تو محبت ہے. اور عشق میں یہ شرط نہیں ہے. دل کے میلان صحیحہ کا بھی نام ہو سکتا ہے اور گندے میلان کا بھی نام ہو سکتا ہے. یہ فرق ہے عشق اور محبت کے اندر. تو قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا ہے، عشق کا نہیں. لہذا بریلویہ جو یہ کہتے ہیں عشق رسول عاشق رسول، یہ ترکیب ہی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا عشق کا نہیں. سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ قرآن میں جواب دیا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس سے محبت کیسے کرے گا؟ ارے جس کو کوئی دیکھے نہ اس سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آدمی حیران ہے. قرآن حکیم کہتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. اے مومنو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. اب مومن حیران ہے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ تو نظر نہیں آتا، میں محبت کروں اللہ سے تو کیسے کروں؟ اللہ نے طریقہ بتایا ہے مومنوں کو کہ مجھ سے محبت کیسے کرو گے. اس آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی جتنی زیادہ اتباع کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا، اور جتنی زیادہ اتباع رسول سے دوری اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی محبت سے دور سمجھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا معیار مطلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ٹھہرایا گیا ہے. بڑا عجیب و غریب سوال تھا. سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. سوال پیدا ہوا اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ جواب دیا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے رسول کی اتباع. جتنی زیادہ تم میرے رسول کی اتباع کرو گے اتنی زیادہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے. اچھا مجھ سے محبت کرو گے رسول کی اتباع کر کے تو فائدہ کیا ملے گا تمہیں؟ فائدہ بتا دیا گیا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا. یغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. منطقی نتیجہ دیکھیے، اللہ سے محبت کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے. اللہ سے محبت کا طریقہ اتباع رسول ہے. اتباع رسول کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہوا، اور اللہ سے جو محبت کرنے لگے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ اللہ کے بعد. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے؟ قرآن حکیم میں جواب دیا گیا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اس کے رسول سے کی جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دلیل ملاحظہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا
تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے خاندان والے اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے جمع کیا ہوا ہے اور وہ بلڈنگیں جن کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تمہاری نگاہ میں، یا اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، دیکھو احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کا مطالبہ اس کے رسول کے تعلق سے کیا گیا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے محبت، اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سلسلے میں چند احادیث گوش گزار کر دوں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں. پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الایمان میں لائے، پہلے وہ سن لیجئے. دوسری روایت حضرت انس سے ہے، امام بخاری اس کو کتاب الایمان میں لائے. روایت اس طرح ہے: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے اہل و عیال سے اور اس کے مال سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آیت کریمہ میں بتایا گیا اس حدیث پاک میں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اہل و عیال سے، بال بچوں سے، اپنے مال سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے. دوسری حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، بیٹا سے، بیٹی سے، ماں سے، باپ سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ دو روایتیں ہیں. تیسری روایت وعن عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، رواه البخاری فی کتاب الایمان والنذور. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الایمان والنذور میں لائے. حضرت عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ساتھ چل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا. تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری نگاہ میں میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں. لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ میری نگاہ میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فوراً حضرت عمر نے فرمایا فإنه الآن واللہ، خدا کی قسم اب آپ ہو گئے لأنت احب الی من نفسی،
میری جان سے بھی زیادہ محبوب. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر، اب اے عمر. کیا مطلب؟ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں فطور ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. کبھی تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا. محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا. بشر انسان کہلانے کے قابل ہو نہیں سکتا، اور ہزاروں طاعتیں بیکار، سجدے رائے گا حامد، بلا حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے جب تم نے یہ کہا کہ میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب رکھتا ہوں، تو اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. ثابت یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کا مطالبہ ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ اس کے رسول سے محبت کا مطالبہ ہے. محبت بڑی عجیب شے ہے. یہ لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، محبت. ویسے حب کے مشتقات بہت ہیں، لیکن لفظ محبت صرف ایک بار آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر. کب؟ جب اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ دیکھو تمہارا یہ بیٹا آج پیدا ہوا ہے، اور فرعون کا حکم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو لڑکا پیدا اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لہذا بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے حوالے دریا کر دو. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. کہ ایسا کرو کہ ایک تابوت میں صندوق میں بھر کر کے بچے کو دریا میں ڈال دو. دریا میں صندوق کو ڈال دیا گیا. صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں پہنچ گیا. فرعون کی بیوی آسیہ جو مومنہ تھی اپنی خادماؤں کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے نہر کے اندر جو دریا سے کٹ کر کے محل کے اندر آ رہی تھی اس کے اندر ایک صندوق تیرتے دیکھا. خادماؤں کو حکم دیا وہ دیکھو کیا تیر رہا ہے، اٹھا کر کے لاؤ. صندوق جب کھولا گیا تو اس میں ایک بڑا پیارا بچہ لیٹا ہوا دکھائی پڑا. حضرت آسیہ بے اولاد تھی. انہوں نے فوراً بچے کو اپنی گود میں لے لیا، لیکن یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی. بھاگا آیا، کہا کہ یہ بچہ تمہیں کہاں سے ملا، لاؤ میرے حوالے کرو، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں. سورہ قصص میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت آسیہ نے ریکویسٹ کی لا تقتلوا، دیکھو اسے قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید اس سے ہم کو فائدہ ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ایک بچہ پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا، اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں بولتا تھا. کہا کہ اسے قتل مت کرو پلیز، لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے. فرعون چلا گیا. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم بچتے نہیں تھے، فرعون تمہیں قتل کر دیتا. آسیہ کے ریکویسٹ کے بعد بھی بچے کیسے تم؟ اس کی وجہ ہے کیا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی. بچہ ویسے بھی من موہنا ہوتا ہے، اور دوسرے اللہ اپنی محبت ڈال دے کون قتل کرے گا اسے؟ نکتہ یہ نکلا کہ اگر اللہ کسی کے اوپر اپنی محبت ڈال دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ظالم حکومت، ظالم پرائم منسٹر، ظالم صدر، ظالم حکمراں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کے اوپر اپنی محبت ڈال دے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے اوپر اپنی محبت ڈال دی تھی تب بچا ہے تو. دیکھ رہے ہیں محبت کتنی پاورفل چیز ہے. وہ بھی اللہ کی طرف سے محبت آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ تمام دائیوں کو بلایا گیا، دودھ پینے کے لیے راضی نہیں ہے، چیخ چیخ کر کے پورا محل سر پر اٹھا لیا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والی تمام عورتوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا. کوئی بھی عورت آتی انہیں گود میں لے کر کے دودھ پلانے لگتی، رونے لگتے اور دودھ پینے سے انکار کر دیتے. ان کی بہن جو برابر ان کو اپنی نگاہ میں لیے ہوئے تھیں، قرآن حکیم کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، برابر یہ صندوق کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی تھی. میرا بھائی کہاں جا رہا ہے انہیں اچھی طرح معلوم تھا. جب دائیوں کا دودھ پینے سے حضرت موسیٰ نے انکار کر دیا تب یہ سامنے آئی، کہنے لگی کیا میں ایسی دایا نہ بتا دوں، ایسی عورت نہ بتا دوں جو اس لڑکے کو دودھ پلا دے اور اس کا دودھ پینے لگے. آسیہ نے کہا لاؤ، اپنی ماں کو محل میں لے آئیں اور جیسے ہی ماں کی گود میں آئے دودھ پینا شروع کر دیا. حضرت آسیہ بہت خوش ہوئی، کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اب محل ہی میں رہیے اور بچے کو دودھ پلاتی رہیے. کہا کہ دیکھیں میرے اوپر اور بھی ذمہ داریاں ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے اور بھی بال بچے ہیں، میں یہاں رہ کر کے اس بچے کی نگرانی نہیں کر سکتی. ہاں اگر آپ اجازت دیں تو اسے میں گھر لے جاتی ہوں. کہا لے جاؤ اور سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ مقرر کی جائے گی. اللہ اکبر. دشمن پل رہا ہے دشمن کے گھر میں اور وہاں سے اپنے گھر میں جاتا ہے اور اس کی پرورش دشمن کے پیسے سے ہو رہی ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. محبت کے اندر اتنی قوت ہے کہ بچے کیسے تم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر اپنی محبت ڈال دی تھی. محبت اور رحمت میں فرق ہے. ایک نقطہ یاد رکھا جائے، رحم اللہ سب پر کرتا ہے، محبت سب سے نہیں کرتا. اپنے فرما بردار بندوں پر بھی رحم کرتا ہے، نافرمان بندوں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، لیکن محبت صرف فرما بردار بندوں سے کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں کن کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المفسدین، فسادیوں سے محبت نہیں کرتا اللہ. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالی فضول خرچوں سے محبت نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، چغل خور سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا. ثابت یہ ہوا کہ رحمت میں اور محبت میں فرق ہے. رحمت سب کے اوپر کرتا ہے لیکن محبت صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے. پانی جب برستا ہے اللہ کی رحمت ہے، جس طرح ایک مومن کے کھیت میں برستا ہے ایسے ہی ایک کافر کے کھیت میں بھی برستا ہے. تو اس کا رحم عام ہے. رحمت سب کے اوپر کرتا ہے مگر محبت صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے. یہ ہے محبت اور رحمت میں فرق. اسلام میں اس محبت کی کیا حیثیت ہے، محبت کی کیا ویلیویشن ہے، اس سلسلے میں کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کر دوں. پہلی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں ہے. روایت اس طرح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایمان والے نہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کیا فرمایا گیا؟ لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. اور آپ نے آگے فرمایا
کیا میں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ وہ نسخہ تم اگر اپلائی کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو رائج کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے محبت ضروری ہے۔ محبت نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو دخول جنت نہیں، ایک منطقی نتیجہ ہے۔ لہذا محبت یہ بنیاد ہے ایمان کی، محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ اس حدیث پاک سے محبت کی حقیقت کا اور اس کی حیثیت کا اسلام میں علم ہوا کہ اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکات میں لائے۔ روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه مسلم فی کتاب الزکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ میدان محشر کی خطرناک اور خوفناک گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ بھی اللہ کا سایہ۔ اس سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے۔ فرمایا گیا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمراں، دوسرے وہ شاب نشأ بعبادۃ اللہ، اللہ کی عبادت میں نوجوانی کے اندر مشغول رہنے والا، نوجوان عبادت گزار۔ تیسرے جس آدمی کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، رجل قلبہ معلق فی المسجد۔ اور چوتھا ورجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اجتماع علیہ، اللہ کے لیے محبت، وتفرقا علیہ، اللہ کے لیے نفرت۔ اللہ کے لیے جمع ہوئے اور اللہ کے لیے جدا ہوئے، یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ اور ایک بات یہاں بھی یاد رکھیے کہ ہر محبت اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس محبت کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرے لیکن وہ محبت اللہ کے لیے نہ ہو تو اس محبت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے محبت کی تھی کیا نہیں؟ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کتنی محبت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت کے باوجود بھی انہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بتاؤ، ابو طالب تو اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو یہ محبت ان کو نجات کیوں نہیں دے سکی؟ جواب اس کا یہی ہے کہ ابو طالب کی محبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، اس وجہ سے تھی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اللہ کے لیے نہیں تھی۔ لہذا جو محبت اللہ کے لیے نہ ہو، اگرچہ وہ رسول ہی کے تئیں کیوں نہ ہو، تو اس محبت کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ کوئی بھی محبت ہو اگر اللہ کے لیے ہو تو اس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہے، اور اگر کوئی آدمی رسول سے بھی محبت کرے لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، دیکھو بریلویہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں، لیکن بتاؤ کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ اس کفر و شرک کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ وہ محبت اللہ کے لیے ہو، ورنہ محبت تو ابو طالب نے بھی کی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کی زیارت کر لو کام بن جائے گا، کسی پیر کی زیارت کر لی، کسی مرشد کی زیارت کر لی، کسی بابا کے قبر کی زیارت کر لی۔ لوگ باقاعدہ سفر کر کے اجمیر جاتے ہیں، سفر کر کے کلیر جاتے ہیں، سفر کر کے گلبرگہ جاتے ہیں، کس لیے حاضر ہوتے ہیں وہاں؟
کہ بابا کی زیارت ہو جائے گی، بابا نظر نہیں آ رہے تو کم سے کم قبر کی زیارت ہو گئی تو بس بیڑا پار ہو گیا۔ ارے تم قبر کی زیارت کی بات کرتے ہو، ابو جہل تو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، ابو لہب تو روزانہ زیارت کرتا تھا، اس کی بیوی روزانہ زیارت کرتی تھی، بہت سارے کافر روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، لیکن یہ زیارت ان کے لیے کچھ سود مند ثابت نہیں ہوئی، فائدے مند ثابت نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے لیے نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول کی زیارت کوئی کرتا ہے اور اللہ کے لیے نہ کرتا ہو تو وہ زیارت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اور اس زیارت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کافر بھی اللہ کے رسول کی زیارت کرتے تھے لیکن وہ زیارت اللہ کے لیے نہیں تھی، لہذا محبت اور زیارت اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو اس محبت اور زیارت کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک تو عادل حکمراں، انصاف پسند حکمراں، دوسرے نوجوان عبادت گزار، تیسرے مسجد میں جس کا دل لگا ہوا ہو، چوتھے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے نفرت کرتے ہوں، اور پانچواں وہ آدمی جسے کسی صاحب جمال اور صاحب ثروت عورت نے گناہ کی دعوت دی لیکن وہ کہہ دیا فإنی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور چھٹا وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا اور اس طرح چھپا کر دیا کہ داہنے ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ملی، یہ آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اور آخری ساتواں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں ہوا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آیا، حساب کتاب کا منظر اس کی نگاہوں میں پھرا، پل صراط پر چلنے کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا، قبر کی وحشتیں اس کے سامنے آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا گیا ساتواں آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ استدلال یہ کرنا تھا کہ یہاں اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، یہ دو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے۔ یہ اہمیت ہے محبت کی اسلام کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر محبت کی جائے کسی سے، جیسے رسول سے، اللہ سے تو محبت کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اللہ محبت کرنے لگے گا، محبت کرنے کی وجہ سے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا کسی سے محبت، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبی ایاہم وإن لم اعمل بمثل اعمالهم رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب المناقب کے اندر لائے۔ حضرت انس فرماتے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی قیامت کب آئے گی یہ تو پوچھ رہا ہے، قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وماذا اعددت لها، قیامت کے لیے تیاری کیا؟ قال لا شيء، کہا کچھ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک بات ہے میرے اندر، قیامت کے لیے تو کوئی تیاری میں نے نہیں کی ہے لیکن ایک بات میرے اندر ہے۔ کہا کیا؟ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ ہوگا تو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ جس سے جو محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا، ہمیں زندگی میں اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ رسول کی کسی بات پر خوشی نہیں ہوئی۔ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اتنی خوشی ہمیں ہوئی کہ اتنی زیادہ خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں سن لو، میں محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں محبت کرتا ہوں ابو بکر سے، میں محبت کرتا ہوں حضرت عمر سے، اور
میں امید کرتا ہوں میں انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا ان کے محبت کرنے کی وجہ سے، بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں ہیں، لیکن محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرو گے تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہو گے، صحابہ کرام سے محبت کرو گے تو صحابہ کرام کے ساتھ رہو گے۔ ایک حدیث اور بڑی پیاری یاد آئی، میں وہ حدیث بھی گوش گزار کر دوں، روایت بڑی پیاری ہے، حضرت امام بخاری اس کو کتاب التوحید میں لائے ہیں، روایت اس طرح ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لاصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لاي شيء يصنع ذلك فسألوا فقال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور لشکر کا ایک سردار بنا دیا۔ اب یہ جو سردار تھے ان کو نماز بھی پڑھانی پڑتی تھی، اس لیے کہ لشکر کا سردار ہی امام ہوتا تھا۔ اب جب یہ نماز پڑھاتے تو قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ پڑھ لیتے تھے، پھر کوئی سورت پڑھتے تھے یا پہلے سورت پڑھ لیتے سورہ فاتحہ کے بعد پھر قل ہو اللہ پڑھتے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کہیں نہ کہیں ملا دیتے تھے۔ لوگ پریشان۔ فلما رجعوا، جب لوٹے، ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول جس کو آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا یہ آدمی ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا رہتا تھا، فیختم بقل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد پڑھتا ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، جا کر پوچھ لو، ان سے پوچھو، سلو، جا کر ان سے پوچھو، لے آئیے شیء یصنع ذلک، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ان سے پوچھو۔ ہر رکعت میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہیں، لأی شیء یصنع ذلک، وہ ایسا کیوں کرتے، جا کر پوچھو۔ لوگوں نے جا کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے پوچھوایا ہے کہ آپ ہر رکعت میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ قل ہو اللہ کیوں پڑھتا ہوں، لأن صفۃ الرحمن، میرے رحمان کی صفت ہے وہ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں اللہ کی اس صفت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی فرمایا ان سے جا کر کہہ دو ان اللہ یحبہ، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ گویا توحید سے محبت، قل ہو اللہ سے محبت، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے۔ جو آدمی قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہے، آیت الکرسی سے محبت کرتا ہے، توحید سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ موحد سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو آدمی توحید پر کاربند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت محبت کرتا ہے، مشرک سے اتنا ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے جتنا توحید والے سے اور موحد سے خوش ہوتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ توحید بہت بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب توحید پر کاربند رہے گا تو سب سے بڑی نیکی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے زیادہ محبت کرے گا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جب آدمی شرک کا ارتکاب کرے گا تو سب سے زیادہ اللہ مشرکی کو مبغوض رکھتا ہے۔ اور جتنی قومیں ہیں قرآن حکیم اٹھا کر دیکھیے ہلاک ہوئی اسی شرک کی وجہ سے، ان کی تباہی کی جو وجوہات تھی بنیادی وجہ یہی شرک تھا جس کی وجہ سے قومیں ہلاک کی گئی۔ ثابت یہ ہوا کہ جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے، قل ہو اللہ سے محبت کرو گے، توحید سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگے، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہو صحابہ کرام کے ساتھ رہو گے۔ انت مع من احببت، ایک اصول بتا دیا گیا۔ دیکھو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ آدمی گلاب جامن کھاتا ہے نا، اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، کوئی مٹھائی کھاتا ہے اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کتاب الادب کے اندر لائے ہیں، وہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر بھی مٹھاس ہے، لیکن ایمان کی مٹھاس سب کو نہیں ملتی۔ ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں لیکن ایمان کی مٹھاس سب کو نہیں ملتی۔ پہلے وہ حدیث بتاتا ہوں پھر مٹھاس کا کیا مطلب وہ بتاتا ہوں۔ حدیث دیکھیں، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجد احد حلاوة الایمان حتى يحب المرء لا يحبه الا لله وحتى
ان يقذف في النار احب من ان يرجع الى الكفر بعد اذ انقذه الله وحتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما رواه البخاری فی کتاب الادب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک کو ایسی کتاب الادب ملا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک کہ تین چیزیں اس کے اندر نہ ہوں. تین چیزیں ہونا ضروری ہے تب ایمان کی مٹھاس ملے گی. جیسے گلاب جامن میں اگر شکر نہ ہو تو مٹھاس نہیں ملتی، ایسے ایمان سگر لیس رہے گا، مٹھاس نہیں رہے گی اگر اس کے اندر تین چیزیں نہیں ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. محبت، اللہ اکبر، یہ لفظ جتنا پاک ہے، ان فلم والوں نے تو اتنا ہی زیادہ اس لفظ کو غلیظ بنا دیا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ گندا بنا دیا ہے، اس کو ہوس کے معنی میں لیتے ہیں. وہ لفظ کو ہوس کے معنی میں لیتے ہیں، جبکہ محبت ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے، دل کے میلان صحیحہ کا نام ہے. علامہ نے فرمایا، علامہ اقبال کہتے ہیں ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیان ہو جا. محبت اور چیز ہے، ہوس الگ چیز ہے. انہوں نے ہوس کو اور محبت کو ایک کر دیا ہے. لو 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 لو، وہ ہوس ہے. وہ محبت تو پاکیزہ جذبے کا نام ہے، دل کے میلان صحیحہ کا نام ہے. تو آدمی ایمان کی مٹھاس کب محسوس کرے گا، پائے گا؟ پہلی چیز کیا ہو اس کے اندر کہ جب کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، پہلی چیز. اور دوسری چیز، اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اسے ایسا ہی ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں جانا. کوئی آدمی آگ میں نہیں کودتا، ایسے ہی ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے ناگوار ہو، اس طرح جیسے آگ میں کودنا، آگ میں جانا. اور تیسرے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے اندر ہو. آج چونکہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے، لہذا ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کی مٹھاس نہیں ملتی. کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، مٹھاس نہیں ملتی. روزے رکھتے ہیں، مٹھاس نہیں ملتی، اس لیے کہ ایمان ہی شوگر لیس ہو گیا ہے، ایمان کے اندر مٹھاس نہیں رہ گئی ہے. لہذا آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بوجھ اتار دیا ہے. اللہ اکبر، صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، وہ کیسی نمازیں ہوتی تھی. زخم سے بدن چور ہے، تیر بدن کے اندر لگا ہوا ہے، نماز کی حالت میں ہے، تیر نکال لیا جاتا، معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ تھا نماز پڑھنے کا انداز. آج کی نمازوں کو دیکھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جناب علی بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی مٹھاس موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے ایمان کی مٹھاس اسے نہیں ملتی. تب لگتا ہے ہر نیکی کے بعد کہ میں نے کوئی بوجھ اتار دیا ہے اپنے کندھے سے. یہ ہوا محبت کا فائدہ. فائدہ کیا ہے محبت کا؟ جس کے ساتھ محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے، ایمان کی مٹھاس پاؤ گے، یہ فائدہ ہے اس کا. اچھا، اللہ کے رسول سے محبت کس طرح کی جائے؟ یہ آخری سوال ہے، بہت اہم ہے. کس طرح محبت کی جائے؟ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، دیوبندی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میں بریلوی بھی کہتا ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ایک پیمانہ دیا گیا ہے، ایک کسوٹی دی گئی ہے، ایک معیار دیا گیا ہے کہ محبت اللہ کے رسول سے کیسے کی جائے. صرف زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کچھ طریقہ بتایا گیا ہے. طریقہ کیسا ہے ابھی سب سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلے ایک روایت ملاحظہ کریں. روایت طبرانی کی ہے، امام حیثمی اس حدیث پاک کو کتاب الزوائد کے اندر لائے ہیں، مجموع الزوائد کے اندر، اور اسی طریقے سے ابو نعیم حلیہ کے اندر لائے ہیں. ابن مردویہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے ضیاء مقدسی نے کہا لا ارى باسنادہ باسا، اس حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں دیکھتا میں. اب روایت دیکھو. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انك لا احب الي من نفسي وانك لا احب الي من ولدي وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإني إذا ذكرت موتي وموتك
عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنه خشيت الا اراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبرائيل بهذه الايه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا رواه الطبراني. یہ روایت ایک صفحے پر پھیلی ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. انک لا احب الی من نفسی, میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. وانک لا احب الی من ولدی, اے اللہ کے رسول آپ میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. میں اپنی بیٹی سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, میں اپنے بیٹے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول, جب میں گھر میں ہوتا ہوں, وانی لا اکون فی البیت, گھر میں جب ہوتا ہوں, فاذکرک آپ کی یاد آتی ہے, فما اصبر حتی آتی فانظر الی, تو جب تک آپ کو دے نہیں ہوتا, فما اصبر حتی آتی فانظر, چاہے تک کہ میں آ کر کے آپ کو دیکھ نہ لوں. لیکن اللہ کے رسول ایک پرابلم ہے میرے ساتھ. کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ وانی اذا ذکرت موتی و موتک, جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں. غور کیجئے, صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے. ایک پوری قوم ہے جو یہ مانتی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی. صحابی کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے, وانی اذا ذکرت موتی و موتک, جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو عرفت, تو مجھے معلوم ہوتا ہے, انک اذا دخلت الجنت, اللہ کے رسول جب آپ جنت میں جائیں گے تو رفعت مع النبیین, آپ نبیوں کے ساتھ تو بلند مقامات پر چلے جائیں گے. وانی اذا دخلت الجنت, میں جب جنت میں جاؤں گا. بہت بڑی جرأت ہے یہ, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, میں شرک نہیں کرتا, اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں, لہذا بول دیا انہوں نے, اللہ کے رسول آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ تو بلند مقامات پر چلے جائیں. رفعت مع النبیین, نبیوں کے ساتھ بلند ہوں گے آپ. وانی اذا دخلت الجنت خشیت اللہ اراک, اللہ کے رسول جب میں جنت میں جاؤں گا تو نچلے درجات پر ہوں گا, اللہ کے رسول میں دیکھوں گا ایسے, یہاں تو آ کر کے دیکھ لیتا ہوں میں, وہاں میں کیسے دیکھوں گا آپ کو؟ خشیت اللہ اراک, مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, کیا جواب دیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سوال کا جواب جس کا تعلق شریعت سے ہو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان اس وقت تک نہیں جواب دیتی تھی جب تک کہ وحی کے ذریعے آپ کو جواب دینے کی بات نہ کہہ دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا رسول جواب نہیں دے رہا, میں جواب دے رہا ہوں اپنے بندے کو. فلم يرد علیہن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا حتی نزل جبرائیل بہذی الآیہ, جبرائیل یہ آیت لے کر کے اترتے ہیں, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے میرے بندے, تو میرے نبی سے محبت کرتا ہے نا, محبت کا طریقہ ایک اختیار کر لے, کیا میرے نبی کی اطاعت میں لگ جا. ومن یطع اللہ والرسول, میرے رسول کی اطاعت میں لگ جا تو میرے نبی کے ساتھ ہی رہے گا, میرے نبی کے ساتھ ہی رہے گا. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. کائے کو پریشان ہوتا ہے؟ میرے نبی کی اطاعت کر. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا, لیکن محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی اطاعت, آپ کی اطاعت. اگر آپ کی اطاعت چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کی طرف لپکا, صحبت نصیب نہیں ہوگی, صحبت نصیب نہیں ہو سکتی اس کو. اس سلسلے میں ربیعہ ابن کعب اسلمی کی ایک روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کتاب الرقاق میں وہ روایت پیش کر دو. روایت اس طرح ہے, وہاں ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابيت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فآتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني قلت اسالك فاني اسالك مرافقتك في الجنه فقال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم, روایت مسلم شریف کی ہے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا, چھوٹے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے تھے, اور آپ کو جب وضو کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کے لیے پانی لا دیتے تھے, لیجئے اللہ کے رسول یہاں پانی, اور جب آپ کو حاجت جانا ہوتا تھا تو پانی لے کر کے آپ کے ساتھ جاتے تھے. میں آپ کے ساتھ سوتا تھا, وضو کے لیے پانی لے آتا تھا, حاجت کے لیے پانی لے آتا تھا, آپ کی دیگر ضروریات بھی پوری کر دیا کرتا تھا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا ربیعہ کچھ مانگو. دیکھو بریلوی یہیں رک جاتا ہے, دیکھو نبی مختار ہیں, ربیعہ سے کہہ رہے ہیں مانگ ربیعہ مانگ. ارے بے وقوف, آگے دیکھ کیا ہے, آگے دیکھ, یہیں مت رک جا, سلنی پہ مت رک.
ماگ ربیہ ماگ، یہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے، بس یہی رک جا رہا ہے. سلنی ماگ ربیہ، مجھ سے ماگ. کہا دیکھو مختار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ماگ ربیہ ماگ. حضرت ربیہ بھی بہت ہوشیار تھے، چاہتے تو دنیا بھی مانگ سکتے تھے. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اب یہاں آپ کے ساتھ سوتا ہوں نا، آپ کے ساتھ رہتا ہوں نا، جنت میں بھی اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فإني أسألك مرافقتك في الجنة. مرافقہ من رفاقت، صحبت، ساتھ. اے اللہ کے رسول فإني أسألك مرافقتك في الجنة، آپ کے ساتھ میں جنت میں بھی رہنا چاہتا ہوں. آپ کے بنگلے کا جاروب کشوی بنا دیا جائے تو چلے گا، جھاڑو لگانے والا. اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فإني أسألك مرافقتك في الجنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اب غیر ذلک تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ مانگو تو بہت بڑی بات ہے یہ. اب غیر ذلک، اس کے علاوہ کچھ مانگو. یہ بھی ضد پہ آ گئے. قلت ہوا ذاک، اے اللہ کے رسول وہی چاہیے مجھے، ہوا ذاک یہی چاہیے مجھے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. آپ فرما رہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز مانگوں نہیں، کچھ نہیں مانگتا میں یہی مانگ رہا ہوں میں. اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی رفاقت جنت کے اندر چاہیے. کہا کہ ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو. فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اگر بریلوی مولوی یہ آخری ٹکڑا حدیث کا پڑھ دے تو اس نے جو ردے قائم کیے ہیں نا وہ ردے گر جائیں گے نا. فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تو ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے اپنے اوپر میری مدد کرو. جب تم نماز کے ذریعے اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے تو کچھ تھوڑی بہت خامیاں جو رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سفارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید تمہیں میری رفاقت دے دے. لیکن تمہیں کثرت سجود کی میں ترغیب دے رہا ہوں، زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو. دنیا میں رفاقت حضرت ربیہ کو حاصل تھی، تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے جنت میں بھی ملے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ بتایا گیا جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ مشکل ہے، نماز. نماز معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا تھا نا، ان کے کھڑاؤں کی آواز آگے آگے آ رہی تھی. جبرائیل سے پوچھا کون ہے؟ کہا بلال ہیں. کہ اللہ کے رسول آگے آگے جا رہے ہیں، جو جبرائیل وہ آگے آگے جا رہے ہیں. آپ نے آ کر کے پوچھا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ زیادہ عمل تو نہیں کرتا، اللہ کے رسول جب بھی وضو شکست ہوتا ہے میں وضو بنا کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، عادت ہے میری. شاید اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ سے مجھ پر مہربان ہے اور جنت کے اندر اس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا ہو. جنت میں داخلے کے لیے بنیادی چیز نماز کی پابندی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو. بنیادی بات یہ نکلی کہ محبت صرف زبان سے کرنا کافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. محبت کا ثبوت اطاعت ہے. ایک چیز تو یہ ہے آپ کی اطاعت، دوسرے نبی کی کوئی بھی ادا دیکھے نقل کرنے کی کوشش کرے، نقالی کرے. یعنی رسول کی ذات اس کی نگاہ میں اسوہ بن جائے، آئیڈیل بن جائے. جیسے آج کل کسی ہیرو کا کوئی کٹ دیکھتے تو پورے نوجوان وہ کٹ اختیار کرتے ہیں. ارے بعض تو جینس پینٹ خریدتے ہیں یہاں تک کاٹ لیتے ہیں، بال بھی عجیب حماقت آمیز کٹواتے ہیں. یعنی جو کٹ دیکھتے ہیں اپنے آئیڈیل کا وہی کٹ خود اختیار کر لیتے ہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں. اب جو بھی کیفیت دیکھو، جو بھی طریقہ دیکھو، اختیار کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے محبت کے اظہار کا طریقہ، ایسا ہونا. اس سلسلے میں حضرت معاویہ ابن قرہ کی ایک روایت ملاحظہ ہو جسے امام ابو داؤد کتاب اللباس میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے وَمُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي رَهْطٍ مِّن مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدِي فِي قَمِيصِهِ فَمَسَّسْتُ الْخَاتَمَ. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلق الأزرار.
فی شتاء ولا حر ولا یزرران ازرارهما ابدا رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس. امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب اللباس میں لائے حضرت معاویہ ابن قرہ سے. حضرت معاویہ ابن قرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, مزینہ کے قافلہ آیا ہوا تھا اس کے ساتھ, اور ہم نے آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا, میں نے دیکھا کہ آپ کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے, زر کے معنی بٹن جمع ازرار, وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ, آپ کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے. وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ, آپ کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے. میں قریب آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں وہ جو مہر نبوت ہے میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لو. وہ گلینڈ جیسی تھی, گلینڈ, گدا ہوتا نا, گدا گلینڈ, وہ نبوت کی مہر تھی وہ, اور وہ محسوس ہوتی تھی. کہتے ہیں ثم ادخلت یدی فی قمیصی, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص میں اپنا ہاتھ گھسیڑ دیا, ڈال دیا. فمسست الخاتم, میں نے اس مہر نبوت کو جو ہے محسوس کیا, چھوا اس کو, اور پھر ہاتھ نکال لیا. حضرت عروہ فرماتے جو اس روایت کے راوی, کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے معاویہ کو اور ان کے بیٹے کو جب بھی دیکھا تو ان کے قمیص کے بٹن ہی کھلے ہوئے تھے, چاہے گرمی ہو, چاہے فی شتاء ولا حر, چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے شتاء یعنی جاڑے کا موسم ہو, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے قمیص کے بٹن بند کیا. کہتے ہیں کہ جسے رسول نے ایک بار کیا صرف وہی سنت ہے. یہ صحابی اس کا مطلب ہے پاگل ہیں, یہ بڑے ہوشیار ہیں بیچارے. اس کا مطلب جسے نبی نے ایک بار کیا وہ سنت نہیں ہے وہ. اور یہ بھی ہے ان کا فلسفہ, تفقع والے اور اسی طرح قیاس رگڑنے والے جو بیچارے ہیں, یہ کہتے ہیں نبی نے جس کام کو ایک بار کیا وہ سنت نہیں ہے, اور اگر آپ نے زندگی بھر کیا ہو کوئی کام وہ بھی سنت نہیں ہے, جب تک کہ آپ نے عبادت کے طور پر نہ کیا ہو. اسے عادت کے طور پر اگر کیا تو زندگی بھر آپ نے کوئی کام کیا تو سنت نہیں ہے. بتائیے نبی کی سنت کیا ہے؟ سنت ہونے کے لیے ان قیاس رگڑنے والوں کے قیاس کی ضرورت ہے, نہیں تو نبی کا کوئی فعل سنت بنے گا نہیں. جب تک قیاس رگڑنے والے اپنے قیاس کی مہر نہ لگائیں تب تک وہ فعل سنت نہیں بنے گا. اللہ اکبر, ان کی عقلوں کے اوپر پتھر پڑ گئے ہیں. یہاں ایک صحابی نے دیکھا ایک ہی بار کہ نبی کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے, زندگی بھر باپ بیٹوں نے اپنی قمیص کا بٹن بند نہیں کیا. کیا سمجھ کر بند نہیں کیا؟ کیا سمجھ کر بند نہیں کیا؟ تم فرق کرتے ہو, حدیث الگ ہے, سنت الگ ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام سیدھے سادے لوگ تھے, انہوں نے یہ فرق نہیں کیا. بعد میں آنے والے یہ قیاس رگڑنے والوں نے یہ طرح طرح کے چکمے اور طرح طرح کے مغالطے اور طرح طرح کی باتیں نکالی. یہ حدیث ہے, یہ سنت ہے, یہ فعل عبادت کے لیے تھا, یہ فعل عادت کے لیے تھا. کیسے کیسے شوشے نکالے ہیں حدیث کے انکار کے. زندگی میں ایک بار دیکھا ہے باپ بیٹوں نے کہ نبی کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے, زندگی بھر بٹن نہیں لگایا قمیص کے اندر. اسے کہتے محبت, اس کو محبت کہتے ہیں. تمہارے اندر محبت ہو تب نہ کچھ کرو, خالی زبانی دعویٰ کرتے ہو. نبی کی محبت دلوں میں ہے ہی نہیں. وہ محبت تو کسی دوسرے کے لیے خاص ہو گئی ہے, نبی سے محبت میں کہاں ہے. ایک نوجوان ہے, بڑے پیارے نوجوان, روایت ملاحظہ ہو, امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو بھی کتاب اللباس میں لائے. روایت اس طرح ہے, قال له ابو الدرداء تنفعنا ولا تضرك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الاسدي لولا طول جمته واسبال ازاره فبلغ ذلك خريما فجعل فاخذ الشفرة فقطع بها جمته الى اذنيه ورفع ازاره الى انصاف ساقيه رواه ابو داؤد فی کتاب اللباس. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے, ان میں ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے, ان کا نام تھا خریب بن فاتق اسدی. نئے نئے ایمان لائے تھے. تو جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خریب بن فاتق آپ کو کیسے لگے, قبیلہ اسد کے. خریب بن فاتق اسدی جو ابھی نوجوان آئے تھے آپ کے پاس, آپ کو کیسے لگے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی, ارے خریم اسدی کتنے اچھے نوجوان ہیں, کتنے اچھے آدمی ہیں. اس کا مطلب ہے پیچھے کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے, منہ پر آدمی تعریف نہ کرے, پیچھے اس کی تعریف کر سکتا ہے. نعم الرجل خریم الاسدی, خریم ابن فاتق اسدی کتنے اچھے آدمی ہیں, کتنے اچھے نوجوان ہیں. ہاں دو گڑبڑیاں نہ ہوتی تو. کیا دو گڑبڑیاں؟ بال بڑے بڑے لمبے, لولا طول جمتی, اگر وہ گیسو دراز نہ ہوتے. گیسو مانے بال, دراز مانے لمبا.
طول مانے لمبا, جمہ مانے گیسو. اگر گیسو دراز نہ ہوتے, اس تشریح کے اوپر بہت بڑا فتنہ مچ گیا تھا گلبرگہ میں, ہے نا, ایک بابا گیسو دراز, یہ ترجمہ کر دیا تھا میں نے, لولا طول, جو جبکہ ایگزیکٹ ترجمہ وہی جو میں نے کیا, لولا طول جمت ہی. آپ 3 طریقے کے بال رکھتے تھے, جمہ, لمہ, وفرا. اور بال کا طریقہ کیا تھا کہ کانوں سے اوپر آپ رکھتے تھے, کانوں سے اوپر. حضرت خریم ابن فاتح اسدی جو ہے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے, تو کانوں کے اوپر سے آ کر کے کانوں کو ڈھک لیا تھا بال نے آ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. فرمایا کہ اگر ایک خرابی یہ نہ ہوتی کہ ان کے بال بہت لمبے ہیں, اور دوسرے ان کا پجامہ, لنگی, ازار ٹخنے سے نیچے, یہ 2 باتیں اگر نہ ہوتی ان کے اندر تو بہت اچھے نوجوان ہو. کہتے ہیں کہ جیسے یہ بات حضرت خریم کو پہنچی, فبلغ ذلك خریما, حضرت خریم اسدی کو جب یہ بات پہنچی کہ نبی نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے, فاخذ شفرتن, انہوں نے چھری اٹھائی. دیکھو ایک ہوتا ہے سکین, سکین جس سے پھل وغیرہ کاٹے جاتے ہیں, اور شفرا کہتے ہیں اس چھری کو جسے بکری وغیرہ دبا کی جاتی ہے, جی وہ بڑی چھری کو بولتے. حجام کے پاس نہیں گئے, حجام کے پاس جانے کا بھی انتظار نہیں کیا انہوں نے. فاخذ شفرتن, انہوں نے تیز چھری نکالی, پکڑی, فقطع بها جمته الى اذنی, انہوں نے اپنے بال کو کانوں تک کاٹ لیا, پکڑا اور کاٹ دیا. کان سے جو نیچے بال آ رہے تھے ان کو کاٹ کر کے پھینک دیا, کانوں تک بال رکھ لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانوں تک بال رکھنا چاہیے, نیچے نہیں رکھنا چاہیے. طریقہ بتائے گا بال رکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اب قیاس کے رگڑنے والے بولیں گے بتاؤ بال کہاں تک, حدیث میں غور کرنا, معلوم ہو جائے گا بال کہاں تک رکھنا چاہیے. لولا طول جمت ہی, اگر ان کا بال لمبا نہ ہوتا, فوراً انہوں نے اپنے بال کان تک کاٹ لیے, الی اذنی, کاٹ کر کان کے برابر کر لیے. اور ورفع ازارہ الی انصاف ساقی, اور انہوں نے اپنی لنگی کو, اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک کر لیا. کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پیٹ پیچھے کسی کی تعریف کر سکتا ہے آدمی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بال لمبے نہیں ہونے چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی اگر حدیث بیان کرتا ہو, حدیث بیان کرتا ہو اور معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی عادل ہے, ثقہ ہے, تو فوراً تسلیم کر لیا جائے, اس کے اوپر فوراً اس کو تسلیم کر لیا جائے. یا کہتے ہیں کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے, فلاں حدیث معتبر نہیں ہے. اس حدیث کی روشنی میں یہ شوشہ بھی ان کا غلط ٹھہرتا ہے, غور کی نگاہ ڈالیے تو. اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث پہنچے تو فوراً اس کے اوپر عمل کیا جائے, قیل و قال نہ کیا جائے, جیسا کہ صحابی کا عمل بتا رہا ہے. جیسے ہی بات پہنچی فوراً انہوں نے اپنا ازار اوپر کر لیا اور اپنے بال کاٹ کر کانوں کے برابر کر لیے. اس کے خلاف ایک منظر دیکھیں, حدیث دیکھ لے پہلے, اس کے بعد روایت اس طرح عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس فقال قم فارکع رکعتین وتجوز فیہما ثم قال اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما. رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ, امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الجمعہ میں لائیں. کیا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پر ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی آئے, حضرت سلیک قبیلہ غطفان کے تھے, اور وہ مسجد میں داخل ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو داخل ہوتے ہی بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سلیک آئے ہیں اور فوراً بیٹھ گئے, فجلس, بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا قم, کھڑے ہو جاؤ. حضرت سلیک کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ لے اور ذرا ہلکی پڑھ. سلیک آئے, بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھ گئے. یہ دیکھ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, بیٹھ گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا اور باقاعدہ حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھو، ہلکی پڑھو، اس کے بعد بیٹھو. اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا، اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ جب کوئی بھی آدمی، یہ رول بتایا جا رہا ہے، اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ امام خطبہ دے رہا ہو، ایسی حالت میں کوئی آئے، فلیرکع رکعتین، اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لے، ولیتجوز فیہما، اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت ہلکی پڑھے. یہ قیاس کے رگڑنے والے بولتے ہیں کہ جب امام ممبر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس کو 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خطبہ سنتا جائے، اس لیے کہ ان کے امام کی طرف سے ایک منقطع کیا موقوف روایت ہے، وہ جسے علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق کے اندر لکھا ہے، نقل کیا اور اس کو موقوف ہی کہہ دیا ہے. کیا ہے؟ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. بلا یہ حدیث لگ رہی ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، یہ تو جادوگر جیسا جملہ لگ رہا ہے، یہ مجھے حدیث نہیں دکھتی ہے. جب امام نکلے، اس لیے کہ مقفع اور مسجع عبارت یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا بولنے کا. اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام کا مطلب ہے کسی بدماش نے بنایا اس کو. جب امام نکلے تو نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ تو بات چیت ہے. دیکھو حدیث